تو جو انسان نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر پاتا ہے۔ یہ انسان ہے تو خاک کی مٹھی، مگر پروردگار عالم نے اس میں اپنی محبت کا ایک ایسا حصہ رکھ دیا کہ جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو یہ اوپر کو اٹھتا ہے، چڑھتا ہے، حتیٰ کہ یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمت پر۔ ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ فرشتے بھی انسان سے، مومن سے، اللہ کے ولی سے وہ ہیبت کھاتے ہیں۔ 3 موقع ایسے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی روح کو قبض کر لیجیے، تو وہ روح تو قبض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے بڑے قیمتی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے بندہ ذرا مرعوب ہوتا ہے، تو ملک الموت بھی روح نکالتے ہوئے مرعوب ہوتے ہیں اللہ کے اس دوست کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور دوسرا، جب وہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور کرامن کاتبین وہ نیک اعمال اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ نفس کی مکاریاں بھی ہیں، شیطان بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، کتنا عظیم انسان ہے، اتنے خلوص کے سجدے کرتا ہے، اللہ کے اعمال کرتا ہے کہ اس کے عمل پر اللہ اتنے بڑے بڑے اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو فرشتے اس کے اجر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرماتے تھے کہ قبر کے اندر جب منکر نکیر آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، تو اگرچہ وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں مگر سوال پوچھتے ہوئے بھی ان کے دل پر اللہ کے ولی کی ایک ہیبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ تو فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمتوں پر کہ باوجود اس نے اپنے نفس کی علائشوں کے اور گندگیوں کے کس طرح اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اعمال کی۔ اس لیے اس بات میں آتا ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نیک کاموں کے ذریعے سے میرا مقرب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں محبت کرتا ہوں دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے اندر جا کر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان یہ دنیا پہ آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اور یہاں آ کر پھر وہی اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ اعلان جب ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو گرویدہ ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے چہرے سے اس کی مسیحائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت دیتے ہیں، وہ جنگل میں جا کر رہے تو منگل کا سماں بن جائے، وہ غیروں میں جا کر رہے تو اپنوں کے اپنے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قبولیت دے دیتے ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ ہندوؤں نے ان کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب ان کے رشتے داروں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کام کیا؟ تو جب انہوں نے کہا تو ان کلمہ پڑھنے والوں نے حضرت کشمیری کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ چہرہ ہمیں کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر ایسی زیبائی عطا فرما دیتا ہے، تجلیات دے دیتا ہے، نور دے دیتا ہے کہ بیگانے لوگ بھی ان کو اپنا سمجھنے شروع کر دیتے، بلکہ ان کو دیکھ کر بے اختیار اللہ یاد آتا ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ بندے جن کو تم دیکھو تو تمہیں دیکھنے سے ان کو اللہ یاد آئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، اپنے اوپر خیر کو غالب کر لیا۔ اور جو انسان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، نفس اور شیطان کی اتباع کرنی شروع کر دیتا ہے، تو یہ انسان دنیا میں بھی پریشان اور آخرت کے بھی پریشان۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ www.darsequran.com